السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 79 سے لے کر 84 تک کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہے، سن کر کے آگے شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 79 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے، من المؤمنین فی الصدقات، حصہ لینے والے مومنوں پر تان کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سخر اللہ منہم فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی بات جو بیان کی، الذین یلمزون المتطوعین، المتطوعین جو ہے یہ باب تفعیل سے اسم فاعل ہے، جو اصل میں متطوعین تھا، اور جو لوگ فرض زکوٰۃ کے علاوہ مزید مال خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ جوہد کا معنی محنت و مشقت ہے، یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں مگر محنت مشقت کر کے کمایا ہوا تھوڑا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو بڑے بڑے مالدار منافقین ہاتھ سکیڑ کر بیٹھ رہے تھے اور بیٹھے رہے، لیکن مخلص اہل ایمان چندہ لانے کے لگے تو یہ ان پر باتیں چھانٹنے لگے۔ جب کوئی شخص زیادہ چندہ لاتا تو یہ اسے ریاکار کہتے، اور جب کوئی تھوڑا مال یا غلہ لا کر پیش کرتا تو یہ کہتے کہ بھلا اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ دونوں صورتوں میں مذاق اڑاتے اور ٹھٹھا کرتے۔ یہ وہ موقع تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نصف مال اللہ لے کر آئے، اور اس خیال میں کہ اگر بڑھ سکا تو آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو گھر کا سارا مال لے آئے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی کتاب المناقب باب رجاءہ ان یکون ابو بکر، حدیث نمبر 3675 نمبر، اور البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں بڑھ سکا نہ بڑھ سکے گا۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا، آج کے اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ترمذی شریف کی کتاب المناقب باب فی عد عثمان تسمیۃ شہیدہ، حدیث نمبر 3701 نمبر ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدقے کی آیت اتری تو ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے، یعنی اس طرح اجرت حاصل کرتے۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے بہت زیادہ چیز کا صدقہ کیا تو منافق کہنے لگے یہ دکھاوا چاہتا ہے، اور ایک آدمی آیا، اس نے 1 سا یعنی 2 کلو غلہ صدقہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے بے نیاز ہے، اسے اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ آیت اتری، یہ والی جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، یہ بخاری شریف کی کتاب الزکوٰۃ باب اتقوا النار ولو بشق تمر، حدیث نمبر 1415 نمبر ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو عقیل مزدوری کر کے آدھا سا یعنی 1 کلو غلہ لائے، اور ایک صاحب زیادہ مال لائے تو منافق کہنے لگے اس نصف سا کی، آدھے سا کی، 1 کلو کی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی، اور دوسرے نے تو محض دکھاوے کے لیے دیا ہے۔ اس پر یہ
یہ والی آیت اتری سورہ توبہ کی الذین یلمزون المتطوعین، بخاری شریف کی کتاب تفسیر باب قولہ الذین یلمزون المتطوعین، حدیث نمبر 4669 نمبر ہے۔ اور دوسری بات سخر اللہ منہم، اس کی تفسیر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 میں بیان کر دی تھی، آپ جا کر ادھر سے سن سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 81 نمبر آیت میں سورہ توبہ کے اندر استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگر اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ اے نبی تو اگر تو ان کے لیے 70 بار بخشش کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ تب بھی انہیں ہرگز بخشے گا نہیں، اور یہ اس کے لیے بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق گناہگار لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ یہاں یہ بات امر کے صیغے کے ساتھ آئی ہے، مگر مراد خبر دینا ہی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ صاف خبر کے الفاظ میں فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم اللہ یغفر اللہ لہم، سورہ منافقون کی 6 نمبر آیت، ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے، اللہ انہیں ہرگز کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر کا کچھ حصہ آیت نمبر 84 میں اس کی تفسیر میں آ رہا ہے، انشاءاللہ ابھی آج ہم بیان کریں گے آخر والی آیت کو۔ آگے دوسری جو بات ہے ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں کتنا ہی استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کی وجہ سے وہ بخشے جانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس آیت کی تشریح میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہاں سے فرق نکلتا ہے بے اعتقاد بے عقیدہ لوگوں کے اور گناہگار کا۔ گناہ ایسا کون سا ہے جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشانے سے نہ بخشا جائے، اور بے اعتقاد کو پیغمبر کا 70 دفعہ استغفار فائدہ نہ کرے۔ اب بے اعتقاد لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر کس دلیل سے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ آدمی سے برائی ہو جائے یا عمل میں کوتاہی ہو اور وہ شرمندہ ہے تو وہ گناہگار ہے، اور جو بدکام یعنی برے کام کو عیب نہ جانے، اللہ تعالیٰ اس کے عائد کردہ فرض کے کرنے اور نہ کرنے کو برابر سمجھے اور کرنے والوں پر تان کرے، وہ بے اعتقاد ہے۔ یہ ایسے شخص کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ موضح کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آگے 81 نمبر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے اور اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دو اے نبی جو جہنم کی آگ ہے وہ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، وہ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھے ہوتے۔ تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی فرح المخلفون، منافقین کے مختلف احوال اور ان کی سازشوں منصوبوں کے طویل ذکر کے بعد اب خصوصاً ان منافقین کا ذکر شروع ہوتا ہے جو جنگ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے بلکہ جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت لی اور مدینہ میں ٹھہرے رہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلفون کا لفظ استعمال کیا ہے جو پیچھے چھوڑے دیے گئے، یعنی وہ خوش نہ ہو، یہ ان کا کارنامہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے اور آرام کے ساتھ مدینے کے اندر گھروں میں رہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے جانے کی توفیق ہی نہیں ملی اور وہ اس کی جانب سے دھکیلے ہوئے پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ ان کی حیثیت اس روی سمان کی
اس ردی سامان کی ہے جو ساتھ نہیں لے جایا جاتا بلکہ پھینک دیا جاتا ہے یا پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَقَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خوشی سے مال اور جان کی قربانی ایمان کے بغیر نہیں دی جا سکتی، جس سے یہ محروم ہے۔ اس میں نکلنے والے مومنوں کی دلی کیفیت اور ان کی تعریف بھی ظاہر ہے کہ وہ کس خوشی سے نکلے۔ تیسری بات وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، یعنی صرف وہ خود ہی نہیں دوسروں کو گرمی کی شدت اور لمبے سفر کی صعوبتوں سے مصیبتوں سے ڈرا کر پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سفر سخت گرمی کے موسم میں پیش آیا تھا۔ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی جہالت کا نتیجہ قرار دیا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ آدمی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے سے اگر ہمیشہ کی ناقابل برداشت تکلیف سے بچ رہا ہو تو کوئی جاہل بلکہ اجہل ہی ہوگا جو وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کرے اور ہمیشہ کی سخت ترین تکلیف برداشت کرنا پسند کر لے۔ اسی طرح انہیں معلوم ہی نہیں کہ اصل گرمی کیا ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ جہنم کی گرمی سے آگاہ ہوتے اور ان کا اس پر ایمان ہوتا تو وہ دنیا کی شدید سے شدید گرمی کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ آگے لو کانوا یفقہون، یہ جملے کا مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ کیونکہ جہنم کا ایک ہوتا دنیا کے تمام لذتیں بلا دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2807 نمبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ کافی تھی۔ فرمایا وہ ان آگوں سے 69 حصے زیادہ کر دی گئی ہے اور وہ سب اس کی گرمی کی طرح ہے۔ اور یعنی بخاری شریف کی بدء الخلق حدیث باب صفت النار وانہا مخلوقہ حدیث نمبر 3265 نمبر، مسلم شریف کے اندر 2843 نمبر حدیث ہے۔ آگے 82 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پس وہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ رویا کرے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ اس کے بدلے ہے جو وہ کمائی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، فانی اور باقی کا کیا مقابلہ، اس لیے ان کا ہنسنا بہت ہی کم عرصے کے لیے ہے اور رونا بے حد اور بے حساب مدت کے لیے ہے، جس کی انتہا ہی نہیں۔ یہ بظاہر حکم ہے مگر منافقین حکم ماننے والے کم تھے، اس لیے یہ امر کے الفاظ میں خبر دی جا رہی ہے کہ یعنی یہ لوگ بہت کم ہنسیں گے اور بہت زیادہ روئیں گے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، اس سے امر کا بمعنی خبر ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ خبر میں تو صدق سچائی اور کذب جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے، مگر انشاء امر اور نہیں میں اس کا استعمال ہی نہیں ہے، وہ حتمہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی خبر میں بھی کذب کا احتمال نہیں، المنار کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی آیت کی ایک ہم منع وہ حدیث ہے کہ اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رویا کرو۔ اب یہ بخاری شریف کی کتاب الکسوف حدیث نمبر باب صدقۃ فی الکسوف حدیث نمبر 1044 نمبر ہے، یعنی 1044 نمبر۔ آگے 83 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر تو اللہ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے پھر وہ تجھ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کرے تو تو کہہ دے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے شک تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلی بات فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کہ ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے تو رجع جو ہے یہ لازم اور متعدی دونوں کے طرح آتا ہے، یعنی لوٹنا اور لوٹانا یہاں متعدی کے معنی میں ہے، یعنی جو جنگ تبوک کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ گھروں میں بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ انہیں اپنے ساتھ
ساتھ لے جانے اور اپنے ہمراہ لڑانے سے منع فرما دیا ہے، اس لیے کہ ان کا اعتبار اٹھ گیا۔ جب وہ مشکل وقت میں ساتھ نہیں گئے تو آسان وقت میں بھی کیوں جائیں؟ اس جیسا کہ سورہ فتح میں حدیبیہ کے لیے نہ جانے والے اعراب کو خیبر کی فتح میں شرکت سے منع فرما دیا۔ اس کے لیے سورہ فتح کی 11 سے 15 نمبر آیت کا آپ دیکھ سکتے ہیں، جب ہم وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے، مگر وہاں ہمیشہ کے لیے منع نہیں فرمایا، جبکہ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافقین ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جانے سے منع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اگر پھر لے جائے تجھے اللہ تعالیٰ کسی فرقے کی طرف، اور اس واسطے کہ یہ آیت سفر میں نازل ہوئی، یہ لوگ مدینہ میں منافق تھے اور وہ فرقے اس واسطے فرمایا کہ بعد منافق پیچھے مر گئے اور بس یعنی اور سب بیٹھنے والے منافق نہ تھے، بعض مسلمان بھی تھے، ان کی تقصیر جو معاف ہوئی ہے موضع کے اندر لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات فقعدوا مع القاعدین، یعنی پہلی مرتبہ کی طرح اب بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو جو بے عذر گھروں میں رہ گئے تھے، یا مزدوروں کے ساتھ بیٹھے رہو جیسے عورتیں، بچے، بوڑھے اور بیمار اور پانچ وغیرہ لوگ جو تھے۔ آگے 84 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ، سورہ توبہ کے اندر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھانا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ انہم کفروا باللہ، بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، ورسولی وماتوا وهم فاسقون، اور اس حال میں کہ وہ مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ تو یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا منافق، تو اس کا بیٹا جو تھا وہ عبداللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض دیجئے، میں اس میں اسے کفن پہنا دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جنازہ پڑھے اور اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قمیض دے دی اور فرمایا مجھے اطلاع دینا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ اس نے اطلاع دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کھینچ لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو اختیار ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ سورہ توبہ کے اندر 80 نمبر آیت میں ہے کہ تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، یعنی ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا تو یہ آیت اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ بخاری شریف کی کتاب الحج جنائز باب ما یکرہ من الصلاۃ علی المنافقین، حدیث نمبر 1366 نمبر۔ مسلم شریف کے اندر 2400 نمبر حدیث ہے۔ اب جو شخص کلمہ پڑھ کر صریح شرک کرتا ہے اور غیر اللہ سے وہ مدد مانگتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کے اختیار ہی میں نہیں ہے، یا کلمے کے بعد مسلمان ہونے کی پہلی شناخت نماز ہی اس میں نہیں پائی جاتی، یا وہ صاف اللہ تعالیٰ کی حدود کو وحشیانہ سزائیں کہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے، یا اس زمانے میں انہیں ناقابل عمل جو ہے ان کو کہتا ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے، اس کا جنازہ پڑھنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو جنازے کے بعد دفن کر کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے، مختلف دوسرے اوقات میں وہاں جا کر ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی منع فرما دیا کیونکہ اس میں منافق، کافر اور مشرک کی تکریم اور عزت افزائی ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں منظور نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور حدیث کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو سن کر کے آگے شیئر کر دیں فیس بک، واٹس ایپ گروپوں میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور ہمارے جو یوٹیوب کے چینل ہیں اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت آپ کو ترجمہ تفسیر کی ہماری ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے، اور ہمارے جو ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ ہیں ان کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو آپ لائک، کمنٹس اور ری پوسٹ کر دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ منافقین سے اور شیاطین کے شر سے اور کفر کے شر سے، دنیا آخرت کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔